السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بات کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام حصوں میں، زندگی کے ہر معاملات میں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ رسول کا جو حکم ہو اس کو من و عن قبول کیا جائے۔ رسول کے حکم کے بارے میں یہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ہم سوچ لیں گے پھر مانیں گے۔ رسول کا حکم جیسے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر چیز میں قبول کرنا چاہیے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو یا سماجیات سے ہو یا معاشرتی زندگی سے ہو یا پھر سیاسی زندگی سے ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں، ہر باب میں ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی ایمان ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی محبت کی پہچان ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے اور آپ کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی رسول سے محبت کرتا ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ ورنہ جو شخص نبی کی حدیث سن کر کے، نبی کا فرمان سن کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سن کر کے منہ بچکا لے، منہ موڑ لے اور سنت کی دھجیاں اڑائے، سنت کی مخالفت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی شخص کی بات مانے، چاہے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو یا وہ کتنا بڑا امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، نبی کی حدیث موجود ہے، اس کے مقابلے میں کسی امتی کی بات پیش کرتا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانی کی پہچان ہے۔ یہ ایمان نہیں، یہ نفاق کی پہچان ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر ایمان لے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، نبی کی سنتوں کو نہ مانے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعے کے ہر خطبے میں، ہر نصیحت میں یہی بات بیان فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے۔ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فإن کل محدثۃ بدعہ، سنو، دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، وکل محدثۃ، کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، سنت کی مخالفت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ گمراہی ایسی ہے کہ جو انسان کو جہنم میں ڈھکیل دے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ نصیحت کر رہا ہے، وما آتاکم الرسول
رسول جو تمہیں دیں، رسول جو تمہیں دیں، چاہے دین دیں، عقیدہ دیں، اخلاق دیں، دین کی کوئی بھی تعلیم دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دیں، جو کچھ بھی کہیں، فخذوہ، اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے اس کو تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور دوسروں کو اس تک پہنچاؤ۔ فخذوہ، اس کو پکڑ لو، چھوڑو مت۔ نبی کی حدیث آ جائے اس کو پکڑ لو، سنت آ جائے اس کو پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس چیز سے روک دیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز منع ہے، اس سے فوراً رک جاؤ۔ نبی نے منع کر دیا، فوراً بعد آ جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، نہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو رسول جس چیز سے منع کر دے اس چیز کو چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین رسول کی بات نہ ماننے کی بنیاد پر، رسول کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ کس طور پر؟ قرآن کے نظم پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ جو دے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے، اگر اس سے بعد نہیں آیا جاتا ہے، اس سے پرہیز نہیں کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ عذاب آ سکتا ہے، تباہی آ سکتی ہے، بربادی آ سکتی ہے۔ تو سنت کی مخالفت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، گمراہی ہے، ہلاکت کی چیز ہے، دنیا و آخرت میں رسوائی اور ناکامی کا سبب ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہیں، آخرت میں کامیاب ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس چیز کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج احادیث کی کتابیں، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، احادیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو کتابیں ہیں وہ آج موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ اس سنت کی کتاب کو، احادیث کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی میں ان سنتوں کو پڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے سماج میں، ہماری زندگی میں ایسی بدعات و خرافات جنم لے چکی ہیں کہ آدمی دین کے نام پر وہ کام کر رہا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، بلکہ اس سے غضبناک ہوں، اور اللہ رب العالمین ناراض ہو۔ اس بدعات اور خرافات کی وجہ سے آدمی جہنم تک چلا جائے، دین سے اور دین اور ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسی بدعات و خرافات سماج میں پائی جا رہی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم پہلے دین کا علم حاصل کریں، تاکہ یہ جان سکیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں، آپ کس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ تو احادیث کی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دین اور ایمان کو منور کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت پر ہم سب کو قائم دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی سنت اور اسی توحید پر ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و پیروی پر ہو، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔